اللہ تعالی فی القرآن العظیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا الرحیم صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ سب سے پہلے میں حضرت علامہ امام محمد رمضان رضا سلطانی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجھے دعوت دی، آپ کے حکم پر میں حاضر ہوا، اور بالخصوص آپ کے بھائی صاحب ٹھیکیدار دلاور حسین جو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو صبر عطا فرمائے اور ان کے درجات میں اللہ رب العزت مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور جو انہوں نے ایک صدقہ جاریہ ان کا شہزادہ حضرت علامہ شہزاد حسین شمسی صاحب، جو انہوں نے دین مبین کے لیے ایک یہ صدقہ جاریہ چھوڑا ہے، یقیناً اللہ رب العزت اس صدقہ جاریہ کا ثواب تا قیامت ان کے لیے جاری و ساری رکھے گا۔ اللہ رب العزت آپ تمام فیملی کو، سارے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کے بعد عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت الحاج صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری اور حضرت پیر نیاز الحسن سروری قادری، یہ وہ عظیم ہستیاں جو نہ صرف اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں دین مبین کا بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیضان ہے وہ ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان ہستیوں کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ حج بیت اللہ شریف جو ہے، ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جن کو اللہ رب العزت اپنے گھر میں بلاتا ہے، کیونکہ یہ چیز پیسے سے نہیں حاصل کی جاتی، بلکہ جب بلاوا آتا ہے تو تب ہی انسان وہاں جاتا ہے۔ آپ اگر اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کو شاید خود نہیں پتہ، لیکن وہاں حاضری نصیب نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہیں لیکن ایک بار نہیں بار بار اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں بھی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج کرو جب تم اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ اور علامہ صاحب جانتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ حج کر سکتا ہو، اسباب مہیا ہو جائیں، پھر بھی اگر وہ حج نہ کرے تو آقا نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اسباب مہیا ہیں تو پھر اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کے گھر کے لیے ضرور حاضر ہونا چاہیے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ عظیم لوگ جو ابھی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ خالق کائنات با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو جان کائنات ہیں، جو جان کائنات میں حضور اعلیٰ گولروی حضور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خوبصورت کلام ہے کہ اس صورت نوں میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شانہ تو شانہ سب بنے۔ اب ضمناً بات آ گئی کہ یہاں اعلیٰ حضرت کا بھی کلام وہ میرے ذہن میں آ گیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ دیا کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ اور پھر جب پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ نے اس چہرہ ودعا کو دیکھا تو آپ نے بھی کہا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاگ۔ تو وہ واقعی جانے کائنات ہیں، اور یہ ساری کائنات کی جتنی سجاوٹیں ہیں، کائنات کی جتنی رونقیں ہیں، کائنات کی جتنی بہاریں ہیں، یہ اسی بہار کا صدقہ ہے، یہ اسی جان کا صدقہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہے نا معراج شریف کا ایک جو آتا ہے، جب حضور علیہ السلام تشریف لے کے گئے تو جہاں پانی سے وضو کیا تھا پانی وہاں رک گیا،
جس بستر سے اٹھے تھے وہ وہاں ہی جتنا گرم تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں دراصل حضور جان کائنات ہیں، جب جان اس کائنات سے نکل گئی تو ہر چیز ساکت ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ، جب حضور واپس آئے تو وہ ساری کائنات کا نظام رواں دواں ہونا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، تو وہاں کی جو حاضری ہے، وہاں کی حاضری خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتی بے ہے، شک بے شک، اور وہ بارگاہ ہے کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، اللہ اللہ، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جاں۔ سبحان اللہ، کہ وہ عظیم جگہ ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے اولیاء بھی اونچا بولنا تو دور کی بات، اونچا سانس بھی نہیں دیتے۔ اور پھر آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے روزے کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو آپ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد سے اندازہ لگائیں، اور میں سمجھتا ہوں بندہ حج پہ جائے، حج بیت اللہ کرے اور در مصطفیٰ پہ نہ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ مدینہ کی محبت میرے آقا نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ میری امت میں میرے شہر کی محبت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال بیمار ہیں۔ تو حضور نے اس موقع پہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت میں مدینہ کی محبت عطا فرما اور اس کو شفا والا شہر بنا دے، واہ واہ واہ، سبحان اس کو اللہ، صحت والا شہر بنا اللہ دے۔ اللہ اللہ اللہ، اور ابھی کرونا وائرس کے بعد عالمی جو صحت کا ادارہ ہے ان کی یہ رپورٹ ہے اچھا کہ جی، پوری دنیا میں اگر صحت کے لحاظ سے سب سے بہترین شہر ہے تو وہ مدینہ واہ المنورہ، واہ واہ، سبحان اللہ، وہ سب سے سبحان بہترین اللہ، شہر۔ سبحان اللہ، تو اس شہر میں انسان نہ جائے، اور عاشق مصطفیٰ تو پوری زندگی وہ تو تڑپتا ہے تڑپتا ہے جی، کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے سلام محبت عرض کروں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں لے کے جائے۔ آمین وہ آمین، جو کیفیت ہوتی ہے وہ انسان لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا، وہ جو انسان کی اندر کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی پیاری کلام میں بھی، جس طرح میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ وَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کے در پہ آ جاؤ، وہاں استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے واہ گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اور ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، ہم حضور کے جو غلام ہیں، ایک بار نہیں دو بار نہیں، کئی ہمارے حضرات ایسے بھی ہیں جو بار بار جاتے ہیں، جو فرشتے ہیں، جو معصوم ہیں۔ 70,000 فرشتہ صبح کو، 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ ان فرشتوں کو جو آتے ہیں صرف ایک ہی مرتبہ موقع ملتا ہے، اللہ اللہ اللہ، اور یہ ڈائریکٹ نہیں آتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اللہ اللہ، جو بیت اللہ شریف کے بالکل اوپر ہے، اس کا طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے حج جو مکہ خانہ کعبہ ہے اس کا طواف کرتے ہیں، جی جی جی، اور پھر وہی 70,000 فرشتہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے اپنے پروں کو گنبد خضرا سے مس کر کے نور کی خیرات لیتا ہے۔ واہ 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 واہ، تو سبحان آپ اللہ، اندازہ لگائیں ہمارے وہ بھائی، اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے جو کہتے ہیں مدینہ شریف میں جانا نہ جانا حج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اندازہ لگائیں وہ جو فرشتے ہیں جو بیت المعمور کا بھی طواف کر چکے ہیں، بیت اللہ شریف کا بھی کر چکے ہیں، پھر بھی جا کے حضور کی بارگاہ میں جا کے طواف کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اور پھر آپ تصور کریں جب ہم وہاں جاتے ہیں تو جب ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور سلام عرض کر رہے ہوتے ہیں تو ہم 70,000 فرشتوں کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اللہ، اور جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو وہ فرشتے آمین کہتے ہیں، سبحان، کیونکہ 70,000 فرشتہ صبح سے آتا ہے شام تک، جی جی، اور پھر 70,000 فرشتہ شام سے صبح تک۔ تو مدینہ شریف کی حاضری جو ہے وہ انتہائی خوش نصیبی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار ادب والی حاضریاں نصیب فرمائے، سبحان اللہ، اور زندگی کا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے، سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں فضل ہے، اللہ کا نعمت ہے، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام، جس طرح مکہ شریف کی بات ہوئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جہاں ابھی آرام فرما ہیں وہ اس کائنات کی سب سے عظیم جگہ ہے،
جب آپ مکے میں تھے تو اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ علماء کہتے ہیں کہ جگہ کو مکان سے شرف نہیں ملتا بلکہ مکین سے ملتا ہے۔ مکین سے ملتا جب ہے۔ حضور مکے میں تھے تو اللہ نے مکے کی قسمیں اٹھائیں، جی جی اور جب حضور مدینہ میں آ گئے تو جس طرح پہلے مکہ شرف والا تھا مدینہ بھی اسی طرح شرف واہ والا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور علماء کا یہ اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ یہ اختلافی علمی مسئلہ ہے۔ جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ مدینہ شریف افضل ہے، ان کی یہ رائے نہیں ہے کہ مکہ افضل نہیں ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ لیکن حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو عظیم نام ہے، انہوں نے لکھا کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب حضور مدینے میں آئے تو مدینہ افضل ہے، جب جنت میں جائیں گے تو جنت افضل ہے، جہاں حضور جائیں گے وہ جگہ افضل ہے، واہ 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 وہ جگہ سبحان شرف والی۔ اللہ سبحان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ماشاء ہے اللہ ماشاء خالق اللہ۔ کائنات ہمیں اپنے محبوب کی بارگاہ کی ادب والی حاضری نصیب واہ فرمائے۔ واہ واہ، جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت بیان۔